حضرت حسین کی سیرت کو اختیار کرو. وہ اختیار کرنے کے لیے تیار. حضرت حسین کی داڑھی تھی کہ نہیں تھی؟ بتاؤ نا. بڑی داڑھی تھی نا. کتنے لوگوں کی داڑیاں ہیں آج حضرت حسین کی سیرت میں؟ حضرت حسین بے انتہا سخی تھے. حسن و حسین دونوں. اتنی سخاوت کا دریا. 100 باندیاں ایک ایک وقت میں گفٹ کیے ہیں. 100 پورے باغ خرید کے غریب پہ کو گفٹ کر دیے. تھیلا جیب سے نہیں نکل رہا آج غربا اور مساکین کے لیے. حضرت حسن و حسین میں بے انتہا تحمل. محمد بن اسحاق مشہور مورخ ہیں, کہتے ہیں میں نے حضرت حسن کی زبان سے پوری زندگی میں جو سب سے سخت جملہ سنا ہے وہ ہے کہ میرے پاس تیرے لیے سوائے تیری ناک خاک آلودہ ہونے کے اور کچھ بھی نہیں. آپ کا جھگڑا تھا کسی سے, یہ لفظ کہے کہ تمہاری ناک خاک آلودہ ہو جائے, بس. کہہ رہے پوری زندگی میں بے شمار جھگڑے ہوئے, سب کچھ ہوا, اس سے زیادہ سخت لفظ میں نے ان کی زبان سے نہیں سنا. اتنا تحمل. اور آج یوٹیوب پہ آپ نیچے لوگوں کے کمنٹس دیکھیں. ابھی میری مخالفت میں جو کمنٹس آئیں گے وہ سنیے گا. فحش گالیاں, بےہودہ کلمات. میری ایک پوسٹ چلائی ہے کسی چینل نے کہ میں نے یزید کو رضی اللہ عنہ کہا ہے, اور میں نے یزید کو یہ کہا کہ قسطنطینیہ کی لڑائی میں شریک ہوا تھا لہذا وہ جنتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میت پر چیخ و پکار کرنے کو حرام قرار دیا ہے. نوحہ کو جو میت پہ رونا پیٹنا ہوتا ہے, گریبان چاک کرنا, اس عمل پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے. صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیثیں ہیں. ہمارے ہاں محرم منحوس مہینہ نہیں, ہمارے ہاں محترم مہینہ ہے, مبارک مہینہ ہے. امہات المومنین میں سے بعض کی اس مہینے میں شادی ہوئی ہے. ہم شہادت کو نحوست نہیں سمجھتے. 10 محرم پہلے سے مبارک تھا, حضرت حسین کی شہادت کی وجہ سے اور مبارک بن گیا, منحوس نہیں بنا. شہادت مبارک عمل ہے, منحوس نہیں ہے. ہم اس مہینے میں کالے کپڑے نہیں پہنیں گے. ہم اس مہینے میں خوشیاں منانے کو جائز سمجھتے ہیں. لوگ کہتے ہیں ان کو حسین سے محبت نہیں ہے. محبت کا جو طریقہ حسین نے بتایا اس طریقے پہ عمل کرنا حسین سے محبت ہے. جو طریقہ حسین سے ثابت نہیں ہے اس طریقے پہ محرم کو منانا یہ محبت کا طریقہ ہماری رائے میں نہیں ہے. محرم نہ منحوس مہینہ ہے, نہ اس میں بلائیں نازل ہوتی ہیں. اس میں خوشیاں منانا بھی جائز ہے, اس میں نکاح کرنا, شادی کرنا بھی درست ہے. یہ جو مشہور ہے محرم کی شادی ناکام ہوتی ہے 100% غلط ہے. جو شیعہ حضرات ہیں وہ بچیں اس سے. ہمارے ہاں یہ بالکل اس کی اجازت ہے. آپ محرم میں نکاح بھی کریں, محرم میں آپ اپنے بچوں کا عقیقہ بھی کریں, آپ اس جو بھی خوشیاں ہیں آپ اس کی کریں, تاکہ اسلام کا جو رخ ہے نا, اسلام میں کوئی مہینہ منحوس نہیں ہے, تاکہ غیر مسلموں کے سامنے کم از کم ہماری طرف سے جو اسلام پیش ہو وہ یہ والا ہو, ان کی طرف سے وہ والا ہو. غیر مسلم کے پاس آپشن ہو کہ بھائی دیکھ لو ان میں جو اچھا لگتا ہے وہ والا اسلام آپ فالو کر لو. ایسا کام کرو کہ غیر مسلم تمہاری طرف مائل ہو کہ یار یہ بڑے اچھے ہیں. تو کوئی ایسی رسم اسلام میں جس کو دیکھ کر وحشت ہوتی ہو, اس کا مطلب ہے وہ اسلام بولو بھائی نہیں ہے. کوئی بھی آپ ایسا عمل کر رہے ہیں, لیبل اسلام کا لگا رہے ہیں, مگر اسے دیکھ کر غیر مسلم کو گھنٹوں سمجھانا پڑتا ہے یہ کیوں ہو رہا ہے. اس کا مطلب ہے کہ یہ اسلام بولو نا بھائی نہیں ہے. تو آپ مجھے بتاؤ محرم میں جو کچھ ہو رہا ہے کیا یہ غیر مسلم کو اسلام کی طرف مائل کرے گا؟ یہ عمل ہے بھائی. یعنی کوئی غیر مسلم اسے دیکھ کے مسلمان ہوگا کہ یار ماشاءاللہ بڑا زبردست اسلام ہے. افسوس ہمیں اس پر ہے کہ دیکھو جن کا مسلک ہے, جن کا فقہ ہے, وہ جو کچھ کر رہے ہیں انہیں کرنے دو. اپنے بارے میں یہ فیصلہ کرو کہ ہم سنی ہیں یا شیعہ ہیں. فرقے شروع سے چلے آ رہے ہیں نا شیعہ اور سنی, ختم کرنا تو ممکن نہیں ہے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب نازل ہوں گے تو تلوار کی زور سے تمام فرقوں کو ختم کر دیں گے. تو جو کام عیسیٰ علیہ السلام کا ہے وہ خود کرنے کی کوشش نہ کرو, جو حضرت مہدی کا کام ہے وہ خود کرنے کی کوشش نہ کرو. ہم کسی فرقے کو ختم نہیں کر سکتے, لیکن ہم اپنے آپ کو ڈیفائن کر سکتے ہیں. ہم یہ بتا سکتے ہیں کہ ہماری رائے میں صحیح کیا ہے. تو میرے بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 73 فرقوں میں سے ایک جنتی ہے. تو یا تو ادھر چلے جاؤ, یا بولتے کیوں نہیں, ابھی نہیں بول رہے تو پھر عمل کیسے کرو گے, یا تو پورے ادھر چلے جاؤ یا پورے ادھر آ جاؤ. مجھے خدا کی قسم اس پر کوئی اشکال نہیں ہوتا کہ شیعہ لوگ ماتم کیوں کر رہے ہیں, شیعہ لوگ یہ سب کچھ کیوں کر رہے ہیں, وہ جو ہے وہ مرثیے کیوں پڑھ رہے ہیں. مجھے اس پر اشکال نہیں ہوتا. ان کے دلائل ہوں گے ان کے پاس, ان کے علماء ان کو بتاتے ہیں. وہ کب کہتے ہیں کہ ہم سنی ہیں, وہ کب کہتے ہیں کہ ہم صحابہ کو حجت سمجھتے ہیں. ایک چیز کا انہوں نے دعویٰ ہی نہیں کیا تو ہم ان پر وہ کیوں تھوپے ان کے سر پہ. لیکن میں آپ کی بات کر رہا ہوں, میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو اپنے آپ کو سنی کہتے ہیں. تو بھائی پھر سنی ہو تو جو اہل سنت والجماعت کے جو چاروں مکاتب فکر ہیں, حنفی, مالکی, شافعی, حنبلی, اہل سنت کے ہیں نا, ان کی کتابوں میں کہیں بھی اس طرح کی کوئی چیز بولو بھائی نہیں ہے. ماتم کرنا اہل سنت کے ہاں جائز نہیں ہے.
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میت پر چیخو پکار کرنے کو حرام قرار دیا ہے. نوحہ کو جو میت پہ رونا پیٹنا ہوتا ہے, گریبان چاک کرنا, اس عمل پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے. صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیثیں ہیں. حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ نبی کے سگے چچا زاد بھائی میدان جنگ میں شہید ہوئے. 4 بیویاں بیوہ ہوئی ہیں, چھوٹے چھوٹے بچے یتیم ہو گئے. آپ نے ان کی بیویوں کو زور سے رونے کی اجازت نہیں دی. اتنا غضبناک ہوئے جب وہ باز نہیں آئے, آپ نے فرمایا ان کے منہ پہ خاک پھینک دو. حالانکہ بیوہ ہوئی ہیں, قابل ترس ہیں, لیکن چیخ کے رونے کی اجازت, حالانکہ وہ تو اہل بیت میں سے تھے. حضرت جعفر طیار ظلماً شہید ہوئے تھے. ہماری نظر میں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا قتل کربلا میں یہ تاریخ کا بدترین ظلم, اس لیے بدترین ظلم کہ آپ غیر مسلموں کے ہاتھوں شہید نہیں ہوئے, بلکہ ان لوگوں کے ہاتھوں شہید ہوئے جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے, اور مسلمانوں کی قیادت اس وقت ان کے ہاتھ میں تھی, حکومت ان کے ہاتھ میں تھی. لیکن اس ظلم پہ اہل سنت والجماعت کے ہاں, جو سنی ہیں, ان کے چاروں مکاتب فکر کے ہاں نہ رونے پیٹنے کی اجازت, نہ نوحہ کرنے کی اجازت, اور نہ میرے بھائی ماتم کرنے کی اجازت. تو جو کر رہا ہے ان کا فقہ ہے, ان کو فالو کرنے دیں. ان کی فیلڈ میں آپ ٹانگ نہ اڑائیں, ان سے جا کے بلا وجہ بحثیں نہ کریں. بولے بھائی ٹھیک ہے, دیکھو آج جو اتفاق پیدا کرنے کی کوشش کی جائے, میں بھی شیعہ سنی لڑائی کا ہرگز قائل نہیں ہوں, لیکن اتفاق کی ایسی کوشش کہ آپ کی پہچان ہی ختم ہو جائے, یہ اتفاق پائیدار نہیں ہوتا. اتفاق کا مطلب ہے لڑو مت, بس ایک دوسرے کا احترام کرو, معاملات ایک دوسرے سے صاف رکھو, ایک دوسرے کو گالی گلوچ مت دو, لڑو مت. اتنا اتفاق ہم بھی مانتے ہیں. ایک دفعہ مجھ سے کسی نے کہا کہ بھائی مسلمانوں میں اتحاد پیدا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم سب ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں پڑھیں. سمجھ رہے ہیں, یعنی ہر فرقے کے پیچھے نمازیں پڑھیں. میں نے کہا یہ اتحاد کی یہ کوشش پائیدار نہیں ہے. اگر ایک آدمی کا خیال یہ ہے کہ یہ جو نماز پڑھ رہا ہے یہ میری تحقیق کے مطابق صحیح نہیں ہے, تو آپ اس کو زبردستی مجبور نہ کریں کہ وہ اس کے پیچھے نماز پڑھے. جیسے ہندو اور مسلمانوں میں اگر اتحاد پیدا کرنا ہو, میں ہندو مسلمانوں کی مثال شیعہ سنی پہ فٹ نہیں کر رہا, ایک خارجی مثال دے رہا ہوں بالکل. تو اس کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ بھائی لڑو نہیں آپس میں, وہ مندر جائے اور تم کہاں جاؤ, مسجد جاؤ. لیکن آپ ایسے شروع کر دیں کہ اگر ہندو نماز پڑھائے تو مسلمان اس کے پیچھے نماز پڑھ لیں, ایسا نہیں ہوگا بھائی, کیونکہ ہماری رائے کے مطابق پھر نماز ہوگی نہیں. تو اسی طرح کوئی مسلمان نماز پڑھا رہا ہے مگر اس کا فقہ یہ ہے کہ وہ بغیر وضو بھی نماز کا قائل ہے, اس کا فرقہ یہ کہتا ہے, تو ہم اس کے پیچھے پڑھ لیں گے؟ ہے بھائی, نہیں پڑھیں گے. ہم بولیں گے بھائی ہماری رائے کے مطابق آپ کی نماز نہیں ہو رہی. اگر آپ کا فقہ یہ کہتا ہے کہ بغیر وضو بھی ہو جاتی ہے تو ٹھیک, آپ پڑھتے ہیں, ہم آپ کو نہیں چھیڑ رہے, لیکن ہماری تحقیق یہ کہ نہیں ہوتی. تو اسی طرح میرے بھائی, اگر میرا کسی کے بارے میں عقیدہ ہو کہ یہ شرک کا مرتکب ہے اور میں اس کے پیچھے نماز نہ پڑھوں, تو اس کو فرقہ واریت نہیں کہتے. سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ ہاں, لڑے نہیں. دنیا میں درجنوں نظریات کے لوگ ہیں, درجنوں فرقے ہیں, درجنوں مذاہب ہیں, آپس میں محبت سے رہیں. عبادت ہر شخص اپنے اپنے اخپل طریقے سے کرے گا. بہت دنوں سے اخپل کا لفظ نہیں آیا تھا. اسی طرح میں سمجھتا ہوں یہ مشرک تو نہیں ہے, تو توحید پرست, مگر اس کی نماز قرآن و حدیث کے خلاف ہے بالکل, اور ایسی مسٹیک کر رہا ہے جس سے میری رائے کے مطابق نماز ہی نہیں ہوتی. تو بھی مجھے یہ رائٹ حاصل ہے کہ میں اس کے پیچھے نماز نہ پڑھوں, مگر میں اپنی تحقیق اس پہ تھوپ نہیں سکتا زبردستی. تھوپیں گے تو پھر قواریت بڑھے گی. بہت مشکل ہے بھائی, بہت مشکل ہے سمجھانا. تو مجھے لوگ پوچھتے ہیں کہ فلاں کے پیچھے نماز پڑھو, میں کہتا ہوں بھائی نہیں پڑھو, کہنے سے فرقواریت پیدا ہوگی. میں نے کہا نہیں ہوگی فرقواریت پیدا. اگر آپ کی رائے کے مطابق اس کی نماز قرآن و سنت کے مطابق نہیں ہے تو آپ نہ پڑھیں. شیعہ سنی ہمیشہ سے آئے ہیں اور ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں بعض نے پڑھی بھی ہیں, بعض نے نہیں بھی پڑھی ہیں, اور یہ بھی حدیث سے ہمیں ملتا ہے. دیکھو بنو قریظہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی جماعت کو بھیجا اور کہا کہ عصر کی نماز کا وقت جب تک عصر وہاں پہنچ کے پڑھنا ہے. مشہور حدیث ہے. راستے میں نماز قضا ہونے لگی. صحابہ کی ایک جماعت کا خیال تھا بھی نماز کا ٹائم ختم ہو رہا ہے, ہم پڑھیں گے نماز. دوسری جماعت کا خیال تھا کہ بھائی نبی نے تو اجازت نہیں دی. انہوں نے کہا بھائی اس لیے نہیں دی کہ نبی کو تھوڑی معلوم تھا کہ نماز قضا ہو جائے گی. ایک فریق نے نماز پڑھی اور ایک نے نماز نہیں پڑھی. اب آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے جنہوں نے نہیں پڑھی انہوں نے ان کے پیچھے کیوں نہیں پڑھی, کیا وہ ان کو کافر سمجھتے تھے؟ بھائی مسلمان سمجھتے تھے, لیکن ان کا خیال یہ تھا کہ حدیث کا جو مطلب ہم بیان کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہے, یہ جو مفہوم پیش کر رہے ہیں وہ ٹھیک نہیں ہے. نبی نے جب منع کر دیا تو یہ غلط کر رہے ہیں نماز پڑھ کے, لہٰذا انہوں نے نہیں پڑھی نماز. اور جب انہوں نے مقام پہ اثر کی پڑھی تو یقیناً انہوں نے یہ چونکہ پڑھ چکے ہیں, یہ تھوڑی پڑھیں گے ان کے پیچھے اثر کی نماز, ان کی تو ہو گئی ہے. تو دونوں فریقوں نے ایک دوسرے کے پیچھے نماز نہیں پڑھی, مگر اس کے باوجود
نبی نے دونوں کو ملامت نہیں کی, کیونکہ ایک کا کانسیپٹ یہ تھا کہ بھئی یہ حدیث کے مطابق پڑھنا واجب ہے, ایک کا کانسیپٹ یہ تھا کہ حدیث کے مطابق چھوڑنا واجب ہے. نہیں پڑھی, اپنی اپنی رائے پر عمل کیا, نبی کے پاس پہنچے, نبی نے کسی کو ملامت نہیں کی. نہ تو نبی نے یہ کہا یہ جنت میں یہ جہنم میں, یہ بھی نہیں کہا, کیونکہ دونوں کا مقصد اللہ اس کے رسول کو فالو کرنا تھا. اور نہ نبی نے یہ کہا کہ تم نے ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھی تو کیا تم ان کو کافر سمجھتے ہو, ہیں کیا وہ انسان نہیں ہے, کچھ بھی نہیں کہا. تو عین ممکن ہے کہ میری رائے کے مطابق کسی کے پیچھے نماز نہ ہو رہی ہو تو میں نہیں پڑھوں گا اس کے پیچھے نماز. آپ مجھے گن پوائنٹ پہ مجبور نہیں کر سکتے, اور اس کی نماز میرے پیچھے اس کی رائے کے مطابق نہیں ہو رہی تو نہ پڑھے, کچھ کوئی حرج نہیں ہے اس میں. ہاں بلا وجہ کفر کے فتوے لگا کے ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں چھوڑ دینا یہ غلط ہے. حضرت حسین کی سیرت کو اختیار کرو. وہ اختیار کرنے کے لیے تیار. حضرت حسین کی داڑھی تھی کہ نہیں تھی, بتاؤ نا, بڑی داڑھی تھی نا. کتنے لوگوں کی داڑیاں ہیں آج حضرت حسین کی سیرت میں. حضرت حسین بے انتہا سخی تھے, حسن و حسین دونوں. اتنی سخاوت, سخاوت کا دریا. 100 باندیاں ایک ایک وقت میں گفٹ کیے ہیں, 100 پورے باغ خرید کے غریب پہ وہ گفٹ کر دیے. تھیلا جیب سے نہیں نکل رہا آج غربا اور مساکین کے لیے. حضرت حسن و حسین میں بے انتہا تحمل. محمد ابن اسحاق مشہور مورخ ہیں, کہتے ہیں میں نے حضرت حسن کی زبان سے پوری زندگی میں جو سب سے سخت جملہ سنا ہے وہ ہے کہ میرے پاس تیرے لیے سوائے تیری ناک خاک آلودہ ہونے کے اور کچھ بھی نہیں. آپ کا جھگڑا تھا کسی سے, یہ لفظ کہے کہ تمہاری ناک خاک آلودہ ہو جائے, بس. کہہ رہے پوری زندگی میں بے شمار جھگڑے ہوئے, سب کچھ ہوا, اس سے زیادہ سخت لفظ میں نے ان کی زبان سے نہیں سنا. اتنا تحمل. اور آج یوٹیوب پہ آپ نیچے لوگوں کے کمنٹس دیکھیں, ابھی میری مخالفت میں جو کمنٹس آئیں گے وہ سنیے گا آپ. فحش گالیاں, بےہودہ کلمات ایسے. اور پھر یہ بھی نہیں تحقیق کرتے. میری ایک پوسٹ چلائی ہے کسی چینل نے کہ میں نے یزید کو رضی اللہ عنہ کہا ہے, اور میں نے یزید کو یہ کہا کہ قسطنطینیہ کی لڑائی میں شریک ہوا تھا لہذا وہ جنتی ہے, اور بہت سارے القابات نا, اور لکھا مفتی طارق مسعود مدظل العالی کا یہ بیان ہے. حالانکہ میں نے ایسا نہ کوئی دعویٰ کیا, نہ میں یزید کو رضی اللہ عنہ کہتا ہوں, نہ میں اس کے جنتی ہونے کا فتویٰ دیتا ہوں, نہ میں اس کو رحمت اللہ علیہ بھی نہیں کہتا. میں میرا یزید کے بارے میں جو موقف ہے میری ویڈیو ریکارڈنگ میں موجود ہے. جھوٹی وہ چلا کر کسی چینل پہ شائع کی گئی, اور پھر نیچے جو لوگوں نے گالیاں دی حقر کو, اتنی غلیظ گالیاں. ہر شخص اپنے خاندان کا بتا رہے کہ میں فلاں قبیلے سے ہوں, ہے اس پہ نیچے کسی نے لکھا کہ مفتی صاحب کو جو یہ گالیاں دے رہے ہیں یہ اصل میں اپنے قبیلہ بتا رہے ہیں. کسی نے بتایا کہ میرا باپ بھنگی ہے, کسی نے کہا کہ میری اماں 3 دفعہ گھر سے بھاگ گئی تھی. جو آدمی اتنی گندی فحش گالیاں دے رہا ہے تو اس کا مطلب اس کا خاندان ایسا ہی ہے نا. یعنی اس سے بزبان حال کوئی یہ کہہ رہے کہ میری اماں چمار تھی, کوئی کہہ رہے میری اماں بھنگی تھی, کیونکہ اصل میں وہ اپنے آپ کو گالیاں دے رہے ہیں. پہلے تم یہ تحقیق تو کرو کہ مفتی صاحب نے ایسا کہا بھی ہے کہ نہیں کہا, اور اگر کہا ہے تو کیا تمیز سے بات نہیں سکھائی اسلام نے. آپ پوچھو فون کر کے آپ نے کہاں سے نکال لیا کہ وہ جنتی ہے, آپ کیسے فتویٰ دے رہے ہیں. آپ یہ تحقیق تو کرو. جھوٹی پوسٹ چلا کر اور نیچے گندی فحش گالیاں. تو یہ گالیاں دے رہے ہیں اور لیبل یہ لگا رہے ہیں کہ ہم حسین کے کیا ہیں, عاشق. حضرت حسین اور حضرت حسن کا جو اخلاق جو تعامل تھا تو میں نے آپ کو بتایا. آج عمل کو بالکل فوکس نہیں کرنا, شخصیتوں کے دن اور ان کی وفاتیں منا کے یہ ثابت کیا جاتا ہے ہم ان سے بہت محبت کرتے ہیں. تو بھائی شرط ایمان مصطفیٰ سے والہانہ پیار ہے, پیار لیکن پیروی ہے, پیروی دشوار ہے. سن رہی بات, کسی کو فالو کرنا بہت مشکل, اور عشق و محبت کے دعوے اور ان کے نام پہ بہت کچھ جو آج کل کیا جا رہا ہے وہ بہت آسان ہے. تو آسان کام کیا جا رہا ہے اور مشکل کام چھوڑا جا رہا ہے. تو یہ محبت نہیں ہے میرے بھائی. محبت کسی کو فوکس کرنے کو کہتے ہیں, اور محبت جو ہے کسی کی پیروی کرنے کو کہتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں حضرت حسن و حسین کی حقیقی معنوں میں پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے, ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے, اور قیامت میں ان کے اعمال کو فالو کرنے کی وجہ سے انہی کے ساتھ ہمارا حشر فرمائے. اچھا بھائی, یہ جو بیان کیا ہے میں نے محرم کے حوالے سے, یہ سمجھ میں آیا آپ لوگوں کے ہیں؟ کیا سمجھ میں آیا؟ ایک طرف ہو جائیں. اس کا خلاصہ یہ ہے, شیعہ مذہب کو یا تو پورا فالو کریں یا پھر سنی مذہب کو پورا فالو کریں, تاکہ ایک چیز رہے کہ بھئی یہ ہیں, یہ ہیں, درمیان میں نہ لٹکیں. اور یہ جو شخصیتوں کو منانا, ان کے یوم پیدائش اور یوم وفات اور یوم شہادت, یہ تو شیعہ سنی میں مشترک ہے. یعنی یہ تو سنی بھی مناتے ہیں, وہ فلاں کا دن منا رہے ہوں گے, وہ فلاں کا دن منا رہے ہیں. دیکھو ایک اہم بات یہ ہے کہ اسلام میں یوم ولادت یا تاریخ وفات کی کوئی ویلیو ہوتی تو اسلامی مہینے 29 اور 30 کے غیر متعین نہ ہوتے. مثال کے طور پر کوئی 30 محرم کو پیدا ہوتا تو بیچارہ جس دن 30 محرم آتا تو برتھ ڈے مناتا, 30 نہیں آتا تو برتھ ڈے کہتے بھائی آپ کی 3 سال کے بعد برتھ ڈے ہوگی, کیونکہ فی الحال 3 مہینے 29 کے آئیں گے محرم کے. کیا خیال ہے؟
اگر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نواسہ رسول سید شباب اہل الجنہ کی شہادت 30 محرم کو ہو جاتی تو آپ منا سکتے تھے؟ جب 30 محرم آتی تو آپ مناتے, یوم شہادت نہیں آتی تو آپ نہیں مناتے. تو یہ جو اسلام نے تاریخیں رکھی ہیں, کبھی 29 کبھی 30, یہ اس کی علامت ہے کہ اسلام میں ولادت کا دن یا کسی کی شہادت کا دن یا کسی کی وفات کا دن, اس دن کے لیے کوئی شریعت میں الگ سے احکام نہیں ہے. سمجھ گئے بات کو؟ تو اس لیے ہمیں عمل کرنا ہے, ان کی زندگیوں کو فالو کرنا ہے کہ انہوں نے کیسے زندگی گزاری, کیا کیا کام کیے, ان کاموں کو فوکس کرنا ہے ہم نے, ان دنوں کو فوکس نہیں کرنا.